بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 پڑھیں گے، جس میں ہدایت خداوندی اور ان کی تحریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وائز اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جو حاضہ ہی یہ القریۃ بستی، فکولوا بس تم کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے، تم چاہو، رغدن فراغت سے، وادخلوا اور تم داخل ہو جو باب دروازہ، سجدن جھکتے ہوئے، وقولو اور تم کہو حتۃ بخشش مانگتے ہیں، نغفر ہم بخش دیں گے لکم تم کو، خطایاکم گناہ تمہارے، فسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، محسنین نیکوکاروں کو، فبدلا پس بدل دیا الذین وہ لوگ، ظلموا ظلم کیا، قولا بات کو، غیرہ سوائے الذی جو، قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی پر الذین جو لوگ، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من سے سماء آسمان، بما اس وجہ سے کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جو اس میں سے جہاں سے چاہو، فراغت سے کھاؤ، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور بخشش طلب کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا، اور آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ دیکھیں آیت نمبر 58 جو ہے اس میں حکم خداوندی بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ بات مکمل وثوق سے کہنا کہ کون سی عبادت تھی، کون سی بستی تھی، مشکل ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں بیت المقدس کا ذکر کیا، اور ممکن ہے کوئی جزیرہ نما شہر ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس بستی میں داخلے کا حکم ہوا، اور داخلے کا طریقہ کار یہ بتلایا گیا کہ انتہائی عاجزی، انکساری اور سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ حتۃ کہنا ہے۔ حتۃ کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے بجائے شہر کے باشندوں سے افودر گزر کرنا اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا۔ الغرض تکبر نام کی کوئی چیز نہ ہو، نیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لیکن انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے الفاظ استغفار کو بطور مذاق بدل دیا۔ ہنتۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس کا مفہوم تھا کہ ہمیں گندم دے۔ غرض انہوں نے اللہ تعالیٰ خدا سے مغفرت طلب کرنے کے بجائے گندم طلب کی۔ یہ خدا کی نافرمانی اور بہت بڑا جرم تھا۔ آگے اگلی آیت میں جو ہے جرم کی سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا اور اس کے ساتھ مذاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ سزا یہ تھی کہ ان پر طاعون کی بیماری نازل کی اور ہزاروں لوگ طاعون کی بیماری سے مر گئے۔ بنی اسرائیل کی روش جرم یعنی کہ جو جرم کرنے کا طریقہ تھا وہ قائم رہا، اور ان کو مختلف سزائیں بھی دی گئی، اور اس سزا دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن انہوں نے شکر کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے روایتی سرکشی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اور مزید سزاؤں کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آیا کرتا، بلکہ یہ اس قوم کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم مسلمانوں پر بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے ہیں ان پر سنبھل جانا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کا عذاب ایک کوڑے کی صورت میں برسے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے جو اگلی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں معجزے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وائز اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ واسطے اپنی قوم کے، فقلنا بس ہم نے کہا اضرب مار بعصاک لاٹھی اپنی، حجرہ پتھر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق عالمت جان لیا، کلو ہر ایک اناسن گروہ نے، مشربہم پانی پینے کی جگہ، کولو کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے رزق اللہ ولا اور نہ تعصوا پھرو فی میں عرضی زمین، مفسدین فساد کرنے والے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اس آیت میں جو ہے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے تو وہاں پانی کی طلب محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ایک بے آب و گیا۔ صحرا میں بھی بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ مل جاتا، پینے کے لیے پانی بھی فراہم کر دیا گیا۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں انہیں حکم دیا گیا کہ بغیر محنت کے حاصل ہونے والی روزی کھا پی کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اور احکام شرع کی پابندی کرو۔ ہر قبیلے کے لیے پانی پینے کے لیے الگ چشمہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جاری فرمایا۔
اور جو ہے 12 چشمے جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پیے اور لڑائی جھگڑے سے کیا رہے، محفوظ رہے، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ آیت نمبر 61 میں جو ہے بنی اسرائیل کے جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا ہم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی پر طعام کھانا، واحدین ایک، فدعو بس دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، مما سے جو تم بھی تو وہ گاتی ہے الارض زمین، من سے بقلیہ ترکاری اس کی، وقصائیہ ککڑی اس کی، وفومیہ اور گندم اس کی، وداسیہ اور دال مسور، اور بصلیہ پیاز اس کا، قال کہا تستبدلون کیا تم بدلتے ہو، الذی جو ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ، خیر بہتر، اہبطوا تم اترو، مصرن شہر، فإن بس بے شک لکم واسطے تمہارے، ما جو سآل تم سوال کیا تم نے، اور ضربت ماری گئی علیہم اوپر ان کے، ذلت ذلت، اور مسکنہ محتاجگی، وباؤ وہ لوٹے بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ سے، ذالکہ وہ، بأنہم اس واسطے، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے بھی آیاتی ساتھ آیات کے، اللہ، اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے نبیشین انبیاء کا، بغیر الحق حق کے، ذالکہ یہ، بما اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، عصوا نافرمانی کرتے تھے، اور کانو تھے، یعتدون وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور جب ہم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، بس اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم، دال، پیاز وغیرہ فراہم کرے۔ تو اس نے کہا کہ تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو، شہر میں داخل ہو جاؤ، بس تمہیں ضرور وہ ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ ان پہ ذلت اور محتاجگی اور بدحالی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی کرتے ہوئے حد سے گزر گئے تھے۔ دیکھیں ان جو ہے اس آیت میں بنی اسرائیل کے مطالبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میدان تی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم من و سلویٰ پر صبر نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے، جیسے سبزی، ککڑی، دال، پیاز، گندم وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ زراعت پیشہ تھے، اس لیے انہوں نے زمینی پیداوار برائے خوراک طلب کی۔ اسرائیلیوں کی اصل غذا بھی جو تھی نا سبزی تھی، کیونکہ غلے کی پیداوار قدیم اسرائیلی سب ترکاریوں اور پھلوں پر بسر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی اس کیفیت کا جو ہے نقشہ توریت نے یوں کھینچا ہے کہ بنی اسرائیل پھرے اور روتے ہوئے بولے کون ہے جو ہمیں گوشت کھانے کو دے گا، ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت میں کھاتے تھے، کھیرے اور خربوزے اور وہ گندم، پیاز، لہسن، اب تو ہماری جان خشک ہو چکی ہے، یہاں تو ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر یہ من۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ ایک اعلیٰ اور برتر چیز کے مقابلے میں کمتر چیز کا مطالبہ نہ کرو۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب جنت کی نعمتیں تمہیں بغیر مشقت کے مل رہی ہے تو ان کے مقابلے میں زمینی پیداوار کو اہمیت نہ دو، جس کے لیے تمہیں مشقت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان کو صحرائے نورادیس بے مقصد نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں ایک بڑے اور اعلیٰ مقصد کے لیے ان کی پختہ تربیت اور اصلاح کرائی جا رہی تھی، اس لیے اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اس بڑے مقصد کو نظر انداز مت کرو اور اس کے مقابلے میں لذت کام و دہن کو اہمیت نہ دو۔ لیکن جب وہ کسی طرح بھی نہ مانے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم فلاں علاقے میں پہنچ کر کھیتی باڑی کرو اور محنت کرو، وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے آیت میں بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک اور فہرست یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ چوکے، یسیح نبی علیہ السلام کا قتل کیا، زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ مسیح کا اقدام قتل، یہ اسرائیل کی تاریخ جرائم کے چند جلی عنوانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانتوں اور خوفناک جرائم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا۔ اور اس ذلت اور رسوائی پر یہود کی پچھلی جو ہے وہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں مفلسوں میں اتنا ان کا تناسب بڑا ہوا ہے کہ آیت کے آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کا جو الزام مسلط کیا گیا وہ بلا وجہ نہیں، ان کے کرتوتوں کی سزا تھی جن کا اس آیت میں پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، مثلاً آیت الہی کا انکار، شریعت کے معاملے میں حد سے آگے بڑھنا اور انبیاء کا قتل وغیرہ۔ ایمان اور عمل کی برکت جو ہے اگلی آیت نمبر 62 اور 63 جو ہے اس میں اعمال اور عمل کی برکت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور الذین جو ہادو یہودی ہوئے، اور نصارہ عیسائی و صابین اور صابی من جو آمنہ ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کا، وعمل اور عمل کیا صالحا نیک، فلاحم بس ان کے لیے اجرہم اجر ان کا، عند ربہم نزدیک رب ان کے، ولا اور نہ خوف خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین۔ وعید اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ وعدہ، ورفعنا اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور پہاڑ، خذو تم پکڑو ما جو آتینکم دی ہم نے تم کو بقوت مضبوطی سے، وذکرو یاد کرو ما جو فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون شکر ادا کرو، تتقون ڈرو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی عیسائی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر وہ خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا، ایک بار کتاب مضبوطی سے پکڑو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دیکھیں اس آیت جو ہے نا، گزشتہ آیات میں یہود کی بدعمالیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اور جو ہے وہ کیا کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرنے والے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کتاب الہی کے پیروکار بھی تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا، اس کی وضاحت جو ہے اس آیت میں کی گئی ہے کہ صرف یہودی ہی نہیں بلکہ عیسائی اور صابی جو اپنے وقت میں اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے تھے اور اعمال صالح کرتے تھے، ان کو نجات اخروی حاصل ہوگی۔ گویا نجات اخروی کا معیار حسب نسب نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالح ہے۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ہے مومنین، پہلا گروہ مومنین کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے۔ یہودی دوسرا تھا، یہودی وہ لوگ جو نسلاً یہودی ہے یا جنہوں نے مذہب یہود اختیار کیا، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، توریت کو اپنی آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ تھا عیسائی، نصارہ، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے 70 میل دور حضرت عیسیٰ کے آبائی گاؤں ناصرہ نامی بستی کی طرف یہ لوگ منسوب ہیں، توریت اور انجیل کو اپنی آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ صابی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے۔ ابتدائی اسلام میں اہل عرب مسلمانوں کو صابی کہتے تھے۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی لکھتے ہیں یہ لوگ دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے، اس لیے اصلاً اہل کتاب تھے۔ انہی کو نصارہ یحییٰ بھی کہا جاتا ہے، گویا نسبت ایک پیغمبر حضرت یحییٰ کی طرف رکھتے تھے۔ حضرت عمر جیسے مبشر و نقطۂ رس جو ہے خلیفہ ارشد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے محقق صحابی نے صحابیوں کا شمار اہل کتاب میں کیا ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہی مضمون وارد ہوا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر نیک عمل کرتے رہے، اور جو یہودی ہوئے، صابی اور نصارہ، تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 میں بنی اسرائیل کے وعدے کے بارے میں ارشاد بیان کیا جا رہا ہے کہ نجات کے اخروی معیار کی جو ہے وہ آیت جملہ معترضہ کے طور پر تھی کہ اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر واپس آئے تو بنی اسرائیل نے کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ اگر کتاب کے احکام نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر پہاڑ گرے گا۔ چنانچہ عارضی طور پر ان لوگوں نے جو ہے وہ بات مان لی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ مفسرین نے اس واقعے کو رفع طور کا نام دیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے جلال کا مظاہرہ تھا، تاکہ بنی اسرائیل اس بات کو یاد رکھے کہ جس خدا کے ساتھ وہ شریک کے معاہدہ ہو رہے ہیں وہ کوئی کمزور اور بے اختیار ہستی نہیں بلکہ اس کی قدرت بے پناہ ہے۔ وہ طور جیسے عظیم پہاڑ کو بھی اس کے سروں پر لٹکا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا وہ صاحبان ہیں، تو انہوں نے گمان کیا کہ ان پر گر کر رہے گا، تو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو برابر یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ یہاں پر یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر نہ زبردستی دین پر عمل کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل حق کو تسلیم کر چکے تھے لیکن توریت کے احکامات پر عمل کرنے کے منکر تھے، چنانچہ یہ جبر ایمان لانے کے لیے نہیں تھا بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات سے بغاوت کی وجہ سے تھا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹ آئے۔